بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك فإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، مانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر، زمین کے اندر، آسمانوں کے اندر آج تک جو کچھ ہوا ہے وہ اللہ کی مشیت، اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا سے ہوا ہے۔ قیامت تک آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کی مشیت اور اللہ کی چاہت اور اللہ کی قدرت اور اللہ کے علم کے ساتھ ہوگا۔ آج بھی ساری دنیا کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مشیت، اللہ کی قدرت، اللہ کے علم کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، تم جو کچھ بھی چاہتے رہو ہوگا وہی جو اللہ پاک، جو رب العالمین ہیں، جو اللہ کی چاہت ہوگی وہی دنیا کے اندر ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے عرفت ربی بفسخ العزائم، مجھے اللہ کی معرفت اس طریقے سے نصیب ہوئی ہے کہ میں کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، اس کے لیے کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، پھر بھی میں اپنے اس ارادے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اس سے میں نے پہچان لیا کہ کوئی اور طاقت ہے کہ ارادے کے باوجود میرے اس کام کو نہیں ہونے دیتی، وہ اللہ رب العزت کی مشیت اور اللہ پاک کا علم اور اللہ کی طاقت ہے۔ جو کچھ ہوا ہے، جو کچھ ہوگا اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کے علم سے ہوتا ہے۔ قرآن پاک کی بہت ساری آیات شریفہ کے اندر اللہ پاک نے اسی مضمون کو بیان فرمایا۔ بہت پہلے، صدیوں پہلے دو فرقے گمراہ ہوئے ان آیات شریفہ کو پڑھ کر اور اس کا صحیح معنی نہ سمجھ کر۔ ایک فرقہ پیدا ہوا جس کو جبریہ فرقہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے یہ کہا کہ چونکہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا، جو ہوتا ہے اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کے علم سے ہوتا ہے، اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے۔ لہٰذا دنیا کے اندر جتنا کفر ہوا، جتنا شرک ہوا، جتنی معصیت ہوئی، جتنی نافرمانیاں ہوئیں، وہ سب کی سب اللہ کی چاہت، اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے ہوئی ہیں۔
لہٰذا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ انہوں نے یہ اپنا نظریہ اور عقیدہ بنا لیا کہ حضرت آدم علیہ السلام میں اور ابلیس شیطان میں کوئی فرق نہیں۔ آدم علیہ السلام کی زندگی وہ بھی اللہ کی چاہت کے تابع ہے، اور ابلیس نے جو کچھ کیا وہ بھی اللہ کی چاہت کے ساتھ ہی کیا ہے۔ لہٰذا نتیجے کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس ملعون معاذ اللہ دونوں کو ایک جیسا بنا دیا۔ انہوں نے معاذ اللہ یہاں تک بس نہیں کیا، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا درجہ ایک بنا دیا، ابو جہل کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک درجے میں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس نظریے کے ساتھ دنیا میں باقی رہے، جیتے رہے، اسی کی تبلیغ کرتے رہے کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ لہٰذا جتنا کفر ہوتا ہے، جتنا شرک ہوتا ہے، جتنی نافرمانی ہوتی ہے، جتنے برے کام دنیا کے اندر ہوتے ہیں، معاذ اللہ یہ بھی اللہ کی چاہت سے ہوتے ہیں۔ لہٰذا کوئی بندہ جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ مجبور ہے انسان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتا۔ لہٰذا انہوں نے اس نظریے کو قائم کر کے اپنے آپ کو گمراہ کیا اور جہنم کا ایندھن بنے۔ اس کے برعکس ایک اور فرقہ پیدا ہوا جس کا نام قدریہ تھا، جنہوں نے کہا کہ کوئی بھی گناہ اور کوئی بھی کفر اور شرک اور معصیت اور نافرمانی معاذ اللہ اللہ کی طرف منسوب نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا کفر جتنا ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے نہیں بلکہ بندہ خود کرتا ہے، اور جتنے دنیا کے اندر انسان کام کرتا ہے وہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت سے کرتا ہے۔ توفیق نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ سے توفیق مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تقدیر انسان خود بناتا ہے، اچھی تقدیر بھی خود بناتا ہے، بری تقدیر بھی خود بناتا ہے۔ یہ دونوں کے دونوں فرقے اس نظریے کو قائم کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، اور امت مسلمہ کا جو یقین اور عقیدہ ہے اس سے یہ دونوں کے دونوں نکل گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ایک آیت شریفہ میں نہیں، بے شمار بہت سی آیات شریفہ کے اندر اپنی مشیت کو بیان فرمایا ہے، اس بات کو بیان فرمایا ہے، اس کا اعلان فرمایا ہے کہ یہ کام وہی ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ ہم سب کے لیے بہت مختصر طریقے سے تین موٹی موٹی باتیں سامنے رکھنا، اپنے آپ کو ہم گمراہی سے بچا سکیں، ہم اپنے آپ کو اس طریقے پر باقی رکھ سکیں جو طریقہ رسول پاک علیہ السلام سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سیکھا، اور جو طریقہ امت کے صلحاء نے سیکھا اور آج تک وہ ہمیں بتاتے رہے، اس طریقے پر باقی رہنے کے لیے تین موٹی موٹی باتیں اپنے دماغ کے اندر بٹھانا، یاد رکھنا ضروری ہیں۔ اللہ رب العزت نے جتنے کام اپنی مشیت اور اپنی چاہت کے ساتھ بیان فرمائے ہیں کہ یہ جو میں چاہوں گا وہ ہوگا، اس کے تین درجات ہیں۔ بہت سارے کام تو ایسے ہیں کہ یقیناً ویسے ہی ہوں گے جیسے اللہ چاہیں گے۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اس کے خلاف اپنی چاہت کو ختم کر دے، اس پر اپنی رضا کو باقی رکھے، جو اللہ پاک نے فرما دیا، جو اللہ نے کر دیا اس پر وہ راضی رہے، اس کے خلاف نہ تمنا کر سکتا ہے، نہ دعا کر سکتا ہے، نہ کوشش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب ہی خالق ہیں، پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں، اور اللہ پاک نے جس کو جیسے چاہا اس کو ویسا پیدا کیا۔ کسی بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ یہ تمنا کر سکے کہ اللہ پاک نے مجھے اس زمانے میں کیوں پیدا کیا، اللہ پاک کو چاہیے تھا کہ مجھے آج سے 500 سال پہلے پیدا کرتا، اللہ کو چاہیے تھا کہ مجھے 1000 سال پہلے پیدا کیا جاتا،
مجھے صحابہ کے دور میں پیدا کیا جاتا، مجھے تابعین کے دور میں پیدا کیا جاتا، مجھے تبع تابعین کے دور میں پیدا کیا جاتا، مجھے فلاں خاندان کے اندر پیدا کیا جاتا، مجھے سید بنا کر پیدا کیا جاتا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی مشیت اور اپنی چاہت کے ساتھ رکھی، اور بندوں کو کوئی اختیار نہیں ہے اس کے خلاف تمنا کرنے کا، اس کے خلاف اپنی دعا کرنے کا، اس کے خلاف کسی قسم کی کوشش اور محنت کرنے کا۔ بندے کے ذمے ہے کہ اس پر اللہ نے جو کر دیا اس پر راضی رہے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ، اللہ پاک جیسے چاہتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری صورت کو بناتے ہیں۔ کسی بندے کو اختیار نہیں ہے کہ بندہ اس کے خلاف کی تمنا کرے، یہ کہے کہ اللہ نے میرا یہ رنگ کیوں پیدا کیا ہے، اللہ کو چاہیے تھا کہ میرا دوسرا رنگ پیدا کرتا، اللہ پاک نے میری صورت ایسی کیوں بنائی ہے، اللہ کو چاہیے تھا کہ میری فلانی صورت بنائی جاتی۔ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ، اللہ تمہاری صورتیں بناتے ہیں ماں کے پیٹ کے اندر جیسا چاہتے ہیں۔ بندے کا کام یہ ہے کہ اس پر راضی رہے، اس پر خوش رہے، اور راضی اور خوش رہنے کی وجہ سے اللہ پاک اس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں۔ یہی ہے تقدیر پر راضی رہنا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک قرآن میں بیان فرماتے ہیں، جو اللہ کی مشیت کے ساتھ ہیں، اللہ کی چاہت کے ساتھ ہیں، اور بندے کو کوئی حق اللہ کی طرف سے نہیں دیا گیا کہ اس کے خلاف تمنا کرے، اس کے خلاف دعا کرے، اس کے خلاف کسی قسم کی بھی کوشش اور محنت کرے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں رفیع الدرجات ذو العرش یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ لینذر یوم الطلاق، اللہ پاک بہت بڑے ہیں، عرش کے مالک ہیں، اللہ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے نبوت اسی کو دیتے ہیں۔ نبوت بندہ کوشش اور محنت سے حاصل نہیں کر سکتا۔ نبوت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے اللہ نے شروع فرمایا، 1,24,000 انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات پیدا ہوئے، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو اللہ نے ختم کر دیا۔ نبوت اللہ اعلم حیث یجعل رسالتا، اللہ ہی جانتے ہیں کہ اللہ نے نبوت اور رسالت کس کو دینی ہے۔ کسی بندے کو یہ حق نہیں دیا گیا کہ وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہہ سکے کہ اے اللہ آپ نے مجھے نبی کیوں نہیں بنایا، اے اللہ نبوت مجھے کیوں نہیں دی، میرے خاندان کے اندر کیوں نہیں نبوت کو رکھا، میرے بھائی کو نبوت کیوں نہیں دی، فلاں کیوں نہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ اور اپنی مرضی کے ساتھ رکھی ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں بندے کو اختیار نہیں ہے اس کے خلاف تمنا کرنے کا، اس کے خلاف دعا کرنے کا، اس کے خلاف کسی بھی قسم کی کوشش اور محنت کرنے کا۔ بندے کا کام ہے کہ اللہ کی مشیت پر اور اللہ کی چاہت پر اپنی رضامندی کو ظاہر کرے۔ دوسری بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ پاک نے اپنی مشیت کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ ان کو وجود بخشا ہے، لیکن بندے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس پر راضی رہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اس کے خلاف دعا کرتا ہے تو دعا کرنے کا حق اللہ اس کو دیتے ہیں، اس کے خلاف کوئی چاہت کرتا ہے تو اس چاہت کا حق اللہ اس کو دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جس کو چاہتے ہیں اس کو بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو بیٹیاں دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں اس کو کچھ بھی نہیں دیتے، بانجھ بنا کر رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، اللہ کی چاہت کے ساتھ ہے، لیکن اللہ پاک اپنے بندوں کو حق دیتے ہیں اس بات کا کہ اس بات کی تمنا کر سکیں۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے تو یہ تمنا بھی کر سکتا ہے، یہ دعا بھی کر سکتا ہے کہ اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما۔ اگر کسی کے پاس بیٹے ہیں تو وہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ اللہ ایک بیٹی بھی مجھے نصیب فرما۔ اگر کسی کے پاس بیٹیاں ہیں تو اس کو یہ حق ہے دعا کرنے کا کہ اے اللہ مجھے بیٹے نصیب فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کے اندر دعا مانگتے ہیں، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا نصیب فرما، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ پاک نے 96 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام نصیب فرما دیے۔
120 سال کی عمر ہوئی تو اللہ پاک نے حضرت اسحاق علیہ السلام دوسرا بیٹا نصیب فرما دیا۔ نبی دعا کر سکتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہے اللہ کی مشیت کے ساتھ، کسی بندے کے بس میں نہیں ہے کہ زبردستی اللہ سے اولاد کو لے سکے۔ اولاد اللہ دیتے ہیں، بیٹے اور بیٹیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں، لیکن بندوں کو حق اللہ دیتے ہیں کہ دعا کر سکتے ہو، کوشش کر سکتے ہو، علاج کر سکتے ہو، التمنا کر سکتے ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کی عمر میں جب حضرت مریم کو دیکھا کہ بے موسم کا پھل ان کے پاس موجود ہے تو کہا یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آیا؟ کہا اللہ نے بھیجا۔ اسی وقت دل کے اندر تمنا پیدا ہوئی کہ جو رب بغیر موسم کے پھل دے سکتا ہے وہ اللہ بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے۔ 120 سال کی عمر میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی ہے، اے اللہ مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ پاک نے بیٹے کی خوشخبری سنا دی۔ 120 سال کی عمر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو قرآن پاک کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ اس کو رکھا ہے، اپنی چاہت کے ساتھ ہی اس کو چلاتے ہیں، لیکن اس کے خلاف بندے کو حق دیا ہے کہ وہ دعا مانگ سکتا ہے، وہ تمنا کر سکتا ہے، وہ کوشش اور محنت کر سکتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ، آسمانوں کی اور زمینوں کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کو چاہتا ہوں رزق کشادگی کے ساتھ دے دیتا ہوں، اور جس کو چاہتا ہوں اس کو رزق تھوڑا دے دیتا ہوں۔ بعض دفعہ تھوڑی محنت سے زیادہ رزق مل جاتا ہے، بعض دفعہ بغیر محنت کے بہت کچھ مل جاتا ہے، اور بعض دفعہ ساری محنت کرنے کے بعد بھی کچھ نہیں ملتا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، لیکن بندے کو اللہ پاک حق دیتے ہیں۔ وہ دعا مانگ سکتا ہے کہ اللہ مجھے کشادہ رزق نصیب فرما، وہ عمل کر سکتا ہے، وہ تمنا کر سکتا ہے، وہ رات دن کوشش اور محنت کر سکتا ہے کہ میرے رزق کے اندر وسعت ہو جائے۔ اللہ پاک نے حلال طریقے سے ہر کوشش کو اس کے لیے جائز قرار دیا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے۔ اللہ پاک نے اپنی مشیت کے ساتھ رکھا ہے، لیکن دعا کا حق بندے کو دیا، تمنا کا حق بندے کو دیا، کوشش اور محنت کا حق اللہ بندے کو دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت ایک جگہ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده ام الکتاب، اللہ پاک نے تقدیر کو لکھ دیا ہے، اور اس میں سے بہت ساری چیزیں اللہ اپنے فضل سے مٹا بھی دیتے ہیں اور بڑھا بھی دیتے ہیں اور لکھ بھی دیتے ہیں۔ ایک بندے کو حق دیا اس بات کا کہ اللہ پاک سے یہ دعا مانگ سکے، اے اللہ اگر آپ نے مجھے جہنم والوں میں سے لکھ بھی دیا ہے، اے اللہ اپنے فیصلے کو بدل کر مجھے جنت والوں میں سے لکھ دے۔ اللہ پاک اپنی مشیت سے کرتے ہیں، اپنی چاہت سے کرتے ہیں، لیکن بندے کو حق دیتے ہیں اس بات کا کہ بندہ اس کے خلاف دعا کر سکتا ہے، تمنا کر سکتا ہے، کوشش اور محنت کر سکتا ہے۔ اور تیسری وہ چیز ہے کہ اللہ پاک نے اپنی مشیت کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ ہی اس کو رکھا ہے، لیکن بندے کے لیے واجب ہے، بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لیے دعائیں مانگے، وہ اپنے لیے کوشش اور محنت کرے، وہ صبح شام اس کے لیے لگا رہے۔ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، اللہ کرتے وہی ہیں جو اللہ چاہتے ہیں، لیکن بندے کو محنت کرنا اور کوشش کرنا اور دعائیں مانگنا اور تمنا کرنا یہ اس کے لیے ضروری قرار دے دیا گیا۔ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اللہ کے ہاتھ میں ہے ہدایت، جس کو چاہیں گے اللہ ہدایت دے دیں گے، اور جس کو چاہیں گے اللہ اس کو گمراہ کر دیں گے۔ ہدایت بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی اور گمراہ کرنا بھی اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا۔ ایک آدمی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے کہ اگر میری قسمت میں ہدایت ہوگی تو بغیر محنت کے مل جائے گی، اور اگر میری قسمت میں گمراہ ہونا ہوگا تو وہ بھی خود بخود ہو جائے گا، میں نے کوئی عمل نہیں کرنا۔ نہیں، بلکہ اس بندے کے لیے کوشش کرنا، رات دن دعائیں کرنا، لگے رہنا، محنت کرنا، یہی نبی سکھاتے ہیں، یہی صحابہ سکھاتے ہیں، یہی صلحاء سکھاتے ہیں، یہی اللہ کا قرآن سکھاتا ہے کہ ہدایت ملے گی اللہ کی چاہت کے ساتھ، لیکن اللہ پاک اپنے فضل سے ہر اس بندے کو ہدایت دے دیں گے جو ہدایت کا طلبگار ہوگا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کوشش اور محنت کرو گے ہم ضرور بھی ضرور تمہیں ہدایت دے دیں گے۔ اللہ پاک نے اصول بنایا ہے، اللہ پاک کی مشیت کے ساتھ اور اللہ ہی کی چاہت کے ساتھ ہدایت ہے۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو ہدایت دیتے ہیں، جس کے لیے اللہ فیصلہ فرماتے ہیں اس کو کہیں سے اٹھا کر، حضرت صہیب کو روم سے اٹھا کر، اور حضرت سلمان فارسی کو فارس سے اٹھا کر، اور حضرت زید بن حارثہ کو یمن سے اٹھا کر
اور حضرت بلال کو حبشہ سے اٹھا کر اللہ پاک مکے میں پہنچاتے ہیں اور ہدایت دیتے ہیں اور بہت اونچے درجے پر پہنچا دیتے ہیں، اور جس کے لیے گمراہی مقدر ہے وہ بیت اللہ کا متولی ہے، ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ولید ہے، یہ جتنے بھی ہیں بڑے بڑے خناس اور سردار مکے کے اندر رہتے ہوئے اور حرم کے متولی ہوتے ہوئے محروم رہ جاتے ہیں۔ ہدایت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، گمراہی اپنے ہاتھ میں رکھی، لیکن بندوں کے لیے ضروری ہے کہ بندہ کوشش بھی کرے، بندہ محنت بھی کرے، بندہ تمنا بھی کرے، اور بندہ رات دن اس کے لیے دعائیں بھی کرے کہ اے اللہ میں ہدایت کا طلبگار ہوں، مجھے ہدایت چاہیے، اے اللہ میں نے سیدھے راستے پر رہنا ہے، یہ میری ضرورت ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، اے اللہ اپنے فضل سے، اپنی مشیت اور چاہت سے اب میرے لیے ہدایت کو مقدر فرما دے۔ تو ہر وہ کام دنیا میں ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اپنی مشیت کے ساتھ اللہ کرتے ہیں، اور اللہ قیامت تک کرتے رہیں گے، لیکن بندے کے لیے ضروری ہے اور واجب ہے اور فرض ہے بندے کے لیے کہ بندہ اس کو مل جانے کے لیے دعائیں بھی کرے، تمنا بھی کرے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کو چاہیں گے اسی کو سیدھے راستے پر باقی رکھیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی کوشش محنت کرتا ہوا سیدھے راستے پر بھی رہے، سیدھے راستے پر رہ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثالیں دے کر بتایا ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے، دائیں بائیں لکیریں بنا کر آپ نے فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں۔ بعض دفعہ بندہ بھٹک جاتا ہے، دائیں طرف کو نکل جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، بائیں طرف کو چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر بہت سارے ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، جنہوں نے قرآن پڑھا ہے، لیکن وہ گمراہی کی طرف چلے گئے۔ قرآن کے اندر اللہ فرماتے ہیں یہدی بہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن پڑھ کر بہت سارے بندے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ابن ملجم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود فرمایا تھا کہ اے علی، دنیا کے اندر دو آدمی سب سے بڑے بدبخت ہیں، ایک وہ آدمی جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تھے، اور دوسرا اے علی وہ آدمی سب سے بڑا بدبخت ہوگا جو تیرا قاتل ہوگا، تجھے قتل کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے والا ابن ملجم رات دن ذکر کیا کرتا تھا، اس کی زبان کبھی بھی قرآن پاک کی تلاوت سے رکتی نہیں تھی، قتل کرتے ہوئے بھی تلاوت کر رہا تھا۔ اور جس وقت یہ بد نصیب بدبخت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اتنے بڑے صحابی کو قتل کرنے کا جرم کر چکا، تو اس کے بعد اس کے ماننے والوں نے اس کی تعریف کے اندر قصیدے لکھے تھے کہ ایسا کام کیا ہے کہ کل قیامت والے دن نامہ اعمال میں سب سے وزنی کام ابن ملجم کا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے گمراہ ہونے والے تھے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اسی بندے کو سیدھے راستے پر رکھتے ہیں، ورنہ بندے گمراہ ہو جاتے ہیں، راستہ پھسل جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، دائیں بائیں نکل جاتے ہیں، کوششوں محنتوں کے باوجود وہ بندے گمراہ سمجھے جاتے ہیں۔ غزوہ حنین کے اندر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے مال کو تقسیم فرمایا۔ ہرقوس ابن زہیر ایک بدبخت تھا، کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر زور سے کہا یا محمد اعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کیجئے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سن کر فرماتے ہیں من یعدل اذا لم اعدل، اللہ کے بندے سوچ کر تو بول، اگر محمد الرسول اللہ انصاف نہیں کریں گے تو کوئی ہے دنیا میں انصاف کرنے والا؟ اللہ کے وہ نبی جو انصاف کی تعلیم لے کر آئے ہیں، جنہوں نے دنیا کو انصاف کرنا سکھایا ہے، جنہوں نے دنیا سے ظلم کا نام و نشان مٹایا ہے، جن کی تعلیمات کی وجہ سے دنیا میں سے ظلم ختم ہوا ہے، اس نبی کو کہتے ہو کہ انصاف کر۔ من یعدل اذا لم اعدل، اگر میں نے انصاف نہیں کرنا تو کوئی ہے دنیا کے اندر جو انصاف کر سکتا ہے؟ یہ ایسا بد نصیب بدبخت تھا کہ اس نے یہ بھی نہ سوچا کہ میں کس کو یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اور بڑے گستاخانہ اندازے سے اعدل یا محمد اس بدبخت نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہی تشریف فرما تھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیجئے اس بدبخت کی ابھی میں گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا، جو حدیث کی تمام کتابوں کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعہ فإن له اصحابا يحقر احدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية۔
اے عمر اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، اس لیے کہ جیسے یہ بدبخت ہے ایسے بہت سارے بدبخت قیامت تک آتے رہیں گے، اور بعض دفعہ وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ ان کی عبادتیں ظاہری طور پر ایسی ہوں گی کہ تم اپنی عبادتوں کو ان کی عبادتوں کے مقابلے میں کم سمجھو گے، ان کے روزے ایسے ہوں گے کہ تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں کم سمجھو گے، لیکن وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر اس میں سے کمان میں سے نکل جاتا ہے، ایسے نکل جائیں گے، کوئی تعلق نہیں ہوگا دین کے ساتھ، اس لیے کہ بہت کچھ کرنے والے ہیں، سنت کو چھوڑنے والے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی ہی حفاظت ہے۔ اگر ایک آدمی سنتوں پر عمل کرتا رہے گا اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ اس کو صحیح راستے پر باقی رکھتے ہیں، وہ صحیح راستے پر جیتا ہے، وہ صحیح راستے پر مرتا ہے، اس کی موت دین حق پر آتی ہے۔ جو آدمی رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو سامنے رکھے، آپ کی سنتوں پر عمل کرتا رہے، کسی سنت کو ہلکا سمجھنا اور کسی سنت کو ہلکا سمجھ کر چھوڑ دینا اور اس پر ندامت نہ ہونا۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو آدمی سنت کا مذاق اڑاتا ہے اس کی قبر کھود کر دیکھو گے اس کا چہرہ قبلے سے پھر چکا ہوگا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو میں چاہوں گا اس کو میں نے سیدھے راستے پر رکھنا ہے۔ ایک بندے کی ذمہ داری ہے، اس کے لیے واجب ہے، اس کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ سے یہ دعائیں مانگتا رہے، اے اللہ مجھے سیدھے راستے پر باقی رکھ۔ ہر وہ کوشش کرتا رہے جو سیدھے راستے پر باقی رکھنے کا سبب اللہ قرآن میں بیان فرماتے ہیں کہ جو بندہ ان راستوں پر چلے گا میں اس کو سیدھے راستے پر رکھوں گا۔ ہر وہ کوشش کرتا رہے، وہ دعائیں مانگتا رہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اسی وجہ سے سب سے بڑی دعا اللہ پاک نے سکھائی ہے جو ہر رکعت کے اندر مانگی جاتی ہے، اے اللہ سیدھے راستے پر ہمیں باقی رکھ۔ بہرحال اللہ پاک نے اپنی مشیت کے ساتھ، اپنی چاہت کے ساتھ سارے نظام کو جوڑا ہے اور چلایا ہے۔ ایک بندہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ہوگا وہی جو اللہ چاہیں گے، ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ ہدایت پر رکھیں گے، لیکن بندے کی ذمہ داری ہے کہ اللہ سے ہدایت مانگے۔ بندے کو صراط مستقیم وہی رہے گا جس کو اللہ چاہیں گے، بندے کی ذمہ داری ہے کہ اپنے صراط مستقیم پر رہنے پر ہدایت کی اللہ سے دعائیں مانگتا رہے۔ اسی طریقے سے ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ جس کو چاہیں گے اللہ بخش دیں گے اور جس کو چاہیں گے اس کو عذاب دیں گے۔ بخشش کو بھی اپنی چاہت کے ساتھ اور عذاب کو بھی اپنے چاہت کے ساتھ اللہ نے اپنی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے۔ اب بندے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہیں گے، اگر اللہ نے میری بخشش کو چاہ لیا تو میں کچھ بھی نہ کروں پھر بھی بخشش ہو جائے گی، اور اگر اللہ نے مجھے عذاب دینا چاہا تو میں جو کچھ بھی کرتا رہوں پھر بھی اللہ عذاب دیں گے۔ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے، ہر بندے کے لیے ضروری واجب اور فرض ہے کہ اللہ سے مغفرت مانگتا رہے، ہر وہ عمل کرتا رہے جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا یہ کرو گے تو میں بخشش کا معاملہ کروں گا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم گناہ کبیرہ کو چھوڑ کر زندگی گزارو گے میں تمہاری بخشش کا معاملہ کر دیا کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ تقوی، اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو گے۔ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے لیکن گناہ اس لیے نہیں کر رہا کہ اللہ دیکھتے ہیں، کوئی ثبوت موجود نہیں ہے، کوئی کیمرہ لگا ہوا نہیں ہے، اگر غلطی کر لوں گناہ کر لوں کوئی بندہ ثابت نہیں کر سکتا، لیکن بندہ یہ سوچ کر کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے۔ قیامت والے دن حدیث پاک میں فرمایا کہ کچھ بدبخت ایسے ہوں گے جن کے جسم میں سے اتنی سخت بدبو نکل رہی ہوگی کہ حشر کے لوگ اس بدبو سے پریشان ہو جائیں گے اور ان سے کہیں گے کہ اللہ کے بندو گناہ گار تو ہم بھی ہیں، جہنم کا فیصلہ تو ہمارے لیے بھی ہے، لیکن کیا کر کے آئے ہو کہ اتنی سخت بدبو کہ تمہارے قریب رہنا مشکل ہو گیا۔
فرشتہ کھڑے ہو کر گئے گا یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم. یہ وہ بد نصیب لوگ ہیں، جب بھی گناہ کرتے تھے دیکھتے تھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی بچہ تو نہیں دیکھ رہا، کوئی ثبوت تو نہیں ہے، کوئی کیمرہ تو نہیں لگا ہوا کہ یہ تو نہیں ہے وہ تو، ہر طرف دیکھتے تھے کہ کہیں میرا جرم ثابت نہ ہو جائے. کبھی بھی انہوں نے نہیں سوچا کہ میرا رب مجھے دیکھتا ہے. رات کی تاریکی میں بھی اللہ مجھے دیکھتے ہیں. اللہ میرے دل کے اندر پیدا ہونے والے خیالات سے بھی واقف ہیں. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. دل کے اندر ایک خیال آیا ہے، کسی کو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے. اللہ جانتے ہیں کہ اس بندے کے دل کے اندر کون سا خیال آ رہا ہے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء. اللہ جس کے لیے چاہتے ہیں اس کے لیے بخشش کا معاملہ فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس کو عذاب دیتے ہیں. لیکن بندے کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگتا رہے، تمنا کرتا رہے، کوششیں محنتیں کرتا رہے کہ اے اللہ میرے ساتھ بخشش کا معاملہ کیا جائے. بخشش کے معاملے بھی اللہ پاک عجیب قسم کے فرمائیں گے. قیامت والے دن اللہ پاک بخشش کا معاملہ ایک یہ بھی ہوگا، ایک بندے کو بلائیں گے اور اللہ پاک اس کو سارے گناہ گنوائیں گے. تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. لمبی زندگی گزار کر آیا ہے، سارے گناہ اللہ گنوائیں گے. اے اللہ واقعی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی، جو آپ فرماتے ہیں سب کچھ کیا، سب کچھ میں نے کیا ہے. اللہ فرمائیں گے کوئی عذر ہے؟ جی کوئی عذر نہیں ہے. غلطی کی، جرم کیا، آپ نے روکا میں پھر بھی کرتا رہا. اللہ فرمائیں گے کہ جا، میں نے دنیا کے اندر بھی پردہ ڈال دیا تھا، آج بھی پردہ ڈال دیتا ہوں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کو جنت میں جانے کا حکم دے دیا جائے گا اور وہ بندہ وہاں سے جنت کی طرف جائے گا. جو لوگ کھڑے ہوں گے وہ کہیں گے کتنا نیک آدمی ہے، کبھی گناہ ہی نہیں کیا. حالانکہ نیک نہیں ہے، اللہ نے اس سے تعریف فرمائی ہے، مغفرت کا معاملہ فرمایا ہے. اللہ پاک نے ایسے ایسے مغفرت کے معاملے فرمانے ہیں، ایسے ایسے مغفرت کے معاملے فرمانے ہیں. وہ کرشمے شان رحمت نے دکھائے روز حشر، چیخ اٹھا ہر بے گناہ میں بھی گناہ گاروں میں ہوں. اللہ پاک نے مغفرت کا معاملہ فرمانا ہے. لیکن یہ بھی حدیث پاک کے اندر فرمایا کہ اللہ پاک جس کو سزا دینا چاہیں گے من نوقش فقد ہلاک، اللہ اس سے پوچھیں گے کیوں کر کے آئے ہو. اس کا کسی کے پاس جواب نہیں ہوگا. وہ ہلاک کر دیا جائے گا، اس کے گناہ گنوائے جائیں گے، اس کو ساری انسانیت کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیا جائے گا. یہ اللہ پاک نے اپنی مشیت کے ساتھ جوڑا ہے. لیکن میری آپ کی ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے ہم اللہ سے مغفرت مانگتے رہیں، اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، دل کے اندر یہ چاہت اور یہ تمنا لے کر جیتے رہیں کہ اے اللہ ہر اس عمل کی توفیق نصیب فرما جس پر آپ میرے گناہوں کو بخش دیں. اے اللہ ہر اس توبہ کی توفیق نصیب فرما جس کی وجہ سے آپ میرے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں. اس لیے کہ بعض دفعہ توبہ اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، ایسی قبول ہوتی ہے، بندہ جب ندامت کے ساتھ اور افسوس کے ساتھ آنسو بہاتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو تو نے گناہ کیے تھے میں نے وہ بھی اس توبہ کی وجہ سے نیکیوں سے بدل دیے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے، کسی نے آ کر پاؤں ہلایا، اٹھایا، اٹھو اٹھو تہجد کا وقت ہے، نماز پڑھو، تہجد پڑھ لو. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھ کے بھئی تم ہو کون؟ اس لیے کہ کمرے میں تو دروازے بند ہیں، تم کیسے اندر آ گئے؟ کہا میں شیطان ہوں، تہجد کی نماز کے لیے اٹھانے آیا ہوں. اور شیطان ہو کر تم نے تہجد کے لیے اٹھایا؟ کہا جی اصل بات یہ ہے کل آپ کی تہجد رہ گئی تھی، آپ سارا دن اتنا روئے ہیں کہ اللہ پاک نے مقبول تہجد بھی لکھ دی اور جتنی تہجدیں فوت ہوئی تھی سب کا اللہ پاک نے اجر و ثواب لکھ دیا. اور بھئی جتنا ہے اتنے لو، زیادہ نہیں میں تمہیں دلوانا چاہتا اس لیے اٹھاتا ہوں. شیطان بڑی کوشش کرتا ہے. بہرحال ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے یہ دعائیں مانگتے رہیں اے اللہ ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرما جس توبہ پر آپ گناہوں کو بخش دیا کرتے ہیں. اے اللہ ایسی ندامت کی توفیق نصیب فرما ہم ہر نیکی پر بھی گناہ پر بھی ایسے ہمارے دل کے اندر حسرت اور افسوس پیدا ہو کہ میں اللہ کا بندہ تھا، اللہ کی نعمتیں استعمال کرتا تھا، اللہ پاک کی بے تحاشا نعمتوں کو استعمال کیا، کتنا میں گستاخ اور بدتمیز ہوں کہ پھر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کا کھا کر نافرمانی کی. ایک بیٹا اگر میرے کھا کر میرے گھر کے اندر میرے خلاف کوئی بات کرے کتنا غصہ آئے گا کہ یہ عجیب بیٹا ہے.
ہم اللہ پاک کی دی ہوئی زندگی استعمال کرتے ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی آنکھوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی زبان سے سارا دن بولتے ہیں، اللہ پاک کے دیے ہوئے دماغ سے سوچتے ہیں، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی دی ہوئی جوانی کو کہاں اللہ کی نافرمانیوں میں خرچ کرتے ہیں، اور پھر کبھی ندامت اور افسوس اور ایک آنسو نہیں نکلتا۔ اے اللہ ایسی توبہ کی توفیق نصیب فرما جس سے آپ بخشش کا معاملہ فرما دیا کرتے ہیں۔ اللہ پاک اپنی چاہت کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن بندوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں مانگیں، تمنائیں کریں، اور اس کی کوشش اور محنت کرتے رہیں۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ فضل، مہربانی، فضل کہتے ہیں زیادتی کو۔ ایک آدمی آپ کا ملازم ہے، آپ نے اس کی 200 پاؤنڈ تنخواہ مقرر کی، جب تنخواہ دینے کا وقت آیا تو آپ نے 200 کی بجائے 2000 اس کو دے دیا۔ وہ کہے گا یہ کیا؟ آپ کہیں گے جی 200 تیری تنخواہ ہے، باقی میری طرف سے ہدیہ ہے، میری طرف سے خوشی کا اظہار ہے۔ فضل یہی ہے کہ اللہ پاک اعمال کا بدلہ بھی بڑھا چڑھا کر دیں گے، اور پھر یہ فرمائیں گے کہ یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ سارا میرا فضل ہے۔ یہ فضل کا معاملہ ہر ایک کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ان الفضل بید اللہ، فضل کے مالک صرف اللہ ہوں گے، جس کے لیے چاہیں گے اسی کے ساتھ فضل کا معاملہ فرمائیں گے، کسی اور کے ساتھ نہیں، مشیت کے ساتھ، اللہ کے اپنی مرضی کے ساتھ رکھا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ایک دفعہ مثال دی، آپ نے فرمایا کہ میری اور گزشتہ امتوں کی مثال ایسے ہے، ایک آدمی نے مزدور رکھے، مزدوری پر کام کروایا، صبح سے لے کر ظہر تک وہ کام کرتے رہے، مزدوری کے اندر 1 درہم ان کو دے دیا۔ دوسرا مزدور رکھا، ظہر سے عصر تک کام کروایا، اس کے مزدوری میں 1 درہم دیا۔ پھر اس بندے نے ایک مزدور رکھا، عصر سے مغرب جو بہت تھوڑا سا ٹائم تھا اس میں کام کروایا اور ڈبل مزدوری اس کو دے دی۔ جب مثال سمجھ میں آ گئی، آپ نے فرمایا پہلی امت یہ یہودی ہیں، بڑا کام کیا مزدوری تھوڑی ملی، دوسری یہ نصارہ ہیں، کام کیا مزدوری تھوڑی ملی، اور تیسرا جو ہے مثال یہ میری امت ہے، کام تھوڑا کرے گی، عمر تھوڑی ہے، اجر و ثواب اللہ بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ اس میں ہمارا کیا قصور ہے، ہم نے بھی تو محنت کی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں دوں۔ اللہ پاک فضل کا معاملہ فرمائیں گے، جس کے ساتھ چاہیں گے فرمائیں گے، لیکن ہماری سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب محتاج ہیں، ہمیں دعا مانگنے کا حکم ہے، ہم تمنا کریں، ہم کوشش کریں، ہم محنت کریں کہ اے اللہ قیامت والے دن میرے ساتھ فضل کا معاملہ ہو۔ قیامت والے دن 2 طرح کے معاملے ہونے ہیں، ایک اللہ کا نظام عدل ہے، انصاف کا معاملہ، ایک نظام فضل ہے، فضل کا معاملہ۔ اللہ سے پناہ مانگے اے اللہ میرے ساتھ انصاف کا معاملہ نہ ہو۔ جس بندے کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہوگا وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا، اس لیے کہ انصاف تو یہی ہے کہ جتنا جرم کیا ہے اتنی سزا بھگتو۔ انصاف تو یہی ہے کہ اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے تو جہنم میں جاؤ۔ انصاف تو یہی ہے کہ جو کر کے آئے ہو اسی کے حساب سے معاملہ کیا جائے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا جو یہ شعر ہے، جے تو عدل کریں تو تھر تھر کمبن اچیاں شانہ والے ہو، جے تو فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے ہو۔ اگر فضل ہوگا تو ہمارے جیسوں کی بخشش ہو جائے گی۔ ہم ٹوٹے پھوٹے اعمال والے، ہم ٹوٹے پھوٹے ایمان والے، ہم ٹوٹے پھوٹے اخلاق والے، ہم ٹوٹے پھوٹے اخلاص والے، جیسا بھی ٹوٹی پھوٹی زندگی لے کر جائیں گے، اگر قیامت والے دن فضل کا معاملہ ہو گیا تو اللہ نے بخش دینا ہے اور انشاءاللہ جنت مل جانی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر عدل اور انصاف کا معاملہ ہوا تو وہ بندے ہلاک ہو جائیں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، فضل اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے، لیکن ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ سے فضل مانگیں، دعا کریں، تمنا کریں، کوشش محنت میں لگے رہیں کہ قیامت والے دن اللہ پاک اپنے فضل کا معاملہ فرمائے۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء کما انشأکم من ذریۃ قوم آخرین۔ اللہ قادر ہیں اس پر، اگر تم فرما برداری نہیں کرو تم سب کو ختم کر دیں، کوئی ایسا عذاب آئے سب کو ختم کر دیں، تمہاری جگہ کسی اور کو لا کر اللہ کھڑا کر دیں۔ اللہ کا نظام ہے، تلک الایام نداولها بین الناس۔ اللہ نے جس سے چاہا، جس قوم سے چاہا اس سے دین کی خدمت لی ہے۔ عربوں نے کی، صحابہ نے کی، اس کے بعد اللہ پاک نے عجموں سے دین کا کام لیا ہے۔
اس کے بعد کوفہ اور بغداد دین کا مرکز رہے ہیں، پھر کوئی زمانہ آیا ہے کہ سمرقند و بخارا دین کا مرکز رہے ہیں، پھر کوئی زمانہ آیا ہے کہ اسپین قرطبہ یہ دین کا مرکز، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ چاہے تو یورپ کو مرکز بنا دیں، چاہے تو ایشیا کو بنا دیں، چاہے تو عربوں کو بنا دیں، یہ اللہ پاک کا نظام ہے۔ جس قوم پر اللہ مہربانی فرماتے ہیں، جس قوم کو اللہ چاہتے ہیں کھڑا کر دیتے ہیں، ان کے اندر صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جن کے اندر تمنا ہوتی ہے، جن کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جن کے اندر سچی طلب ہوتی ہے، اللہ پاک ان کو قبول فرماتے ہیں، پھر انہی کو مرکز بنایا جاتا ہے، انہی کی طرف لوگ آتے ہیں، انہی سے لوگ سیکھتے ہیں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہی بندہ آگے جائے گا جس کا باپ عالم ہوگا۔ بعض دفعہ جاہلوں کے گھر اللہ پاک علماء کو پیدا کر دیتے ہیں، محدثین کو پیدا کر دیتے ہیں، مفسرین کو پیدا کر دیتے ہیں، صلحاء کو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ان یشاء یذہبکم ویستخلف من بعدکم ما یشاء، اللہ چاہیں تمہیں ہٹا دیں اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لا کر کھڑا کر دیں، پھر ان سے ان کو امام بنایا جائے، ان کو مقتدا بنایا جائے، ان سے دین کا کام لیا جائے، ساری دنیا کو ان کے پیچھے لگا دیا جائے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے۔ ہماری سب کی دعا یہ ہونی چاہیے، اے اللہ آپ نے قبول فرمایا ہے تو محروم نہ فرما، اے اللہ آپ نے نعمت دی ہے تو واپس نہ لے، اے اللہ آپ نے ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق دے دی ہے تو یہ سلب نہ فرما۔ اگر آج ہم تلاوت کر رہے ہیں اللہ تیری توفیق سے ہے، یہ توفیق ہم سے سلب نہ ہو۔ اے اللہ اگر آپ نے اپنے گھر کی زیارت کروا دی ہے تو یہ توفیق سلب نہ فرما۔ اگر آپ نے ہمیں مدینہ منورہ پہنچا دیا ہے، آپ نے اپنے فضل سے پہنچایا، اے اللہ یہ توفیق سلب نہ فرما۔ جس عمل پر اگر ہم یہ دعا مانگیں گے کہ اے اللہ آپ کی توفیق سے میں نے کیا ہے، آپ کا بڑا احسان ہے، اے اللہ آپ نے مجھے توفیق دی اور آپ کی توفیق سے میں نے یہ نیکی کر لی، اے اللہ اس توفیق کو مجھ سے سلب نہ فرما۔ اس کی قدر کریں گے، اللہ پاک اس کی جگہ 2 عملوں کی، 3 عملوں کی، 4 عملوں کی توفیق دیں گے۔ اور اگر نیکی کر کے اس کو بڑا سمجھاؤ، جی ہماری وجہ سے مدرسہ بنا ہے، میں تھا تو مسجد بن گئی، ورنہ مسجد کہاں بن سکتی، بنا کے دکھاؤ مسجد۔ اگر اپنی نیکیوں کو اس طریقے سے کریں گے تو بہت قریب بہت ممکن ہے کہ اللہ پاک دوبارہ توفیق نہیں دیں گے۔ نہیں چاہیے ایسی نیکی، نہیں چاہیے ہمیں ایسی نیکی جس کے اوپر تیرے اندر تکبر پیدا ہو، نہیں چاہیے ہمیں ایسا تیرا مال۔ اور رسول پاک علیہ السلام، وقت نہیں ہے، بہت سارے واقعات، مال لے کر آئے بعد میں آپ نے رد فرما، نہیں چاہیے مجھے تمہارا مال۔ جس کا مال لگ جائے اللہ کا شکر ادا کرے، جس کی زندگی لگ جائے اللہ کا شکر ادا کرے، جس کی پیشانی زمین پر اللہ کے سامنے جھک جائے اللہ کا شکر ادا کرے، جس کو قرآن پڑھنے کی توفیق مل جائے اللہ کا شکر ادا کرے، جس کو رات کے تہجد کے اندر 2 آنسو جس کے نکل جائیں اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس سے اللہ پاک مزید توفیق نصیب فرمائیں گے، ورنہ اللہ قادر ہیں کسی کو بھی اٹھا کر باہر پھینک دیں اور اس کی جگہ لا کر کسی اور کو کھڑا کر دیں۔ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے ہمیں تمام اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔